ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کی انوارات و برکات پہلے سے ہی پھیلنا شروع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا۔ پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا، تو اس کے اندر یہ حکمت بھی ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سارے یتیموں کو تسلی دے دی کہ اس امت کے یتیموں، اگر تمہارا باپ دنیا سے چلا جائے، تمہارے سر سے باپ کا سایہ شفقت اٹھ جائے، تو تم یہ دیکھنا کہ تمہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ باپ کی محبتیں اور باپ کے ساتھ وقت گزارنا نصیب ہو گیا۔ آمنہ کے لال کو دیکھو جو پیدا بھی یتیم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تاکہ اس امت کے یتیم تسلی حاصل کر لیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی گئی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے گا، اور جہاں آپ چلیں گے یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر میں اس طرح کی زندگی گزاروں گا تو میری امت کے غریبوں کو تسلی کون دے گا؟ میری امت کے غریبوں کو تسلی کون دے گا؟ میں تو ہر ایک کے لیے نبی اور رسول بن کر آیا ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ ہمارے نبی کے ساتھ تو سونے کے پہاڑ چلا کرتے تھے، لوگوں کو میری اس امت کے غریبوں کو تسلی کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت کا کھانا کھاؤں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگوں، اور یہاں تک کہ 2 مہینے گزر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہے کے اندر گھاس اگایا کرتی تھی۔ تو کبھی آپ نے یہ بھی سنا کہ چولہے کے اندر بھی گھاس اگ جائے جس چولہے کے اندر آگ جلتی ہے؟ تو جب 2 مہینے چولہا ہی نہیں جلنا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے کے اندر گھاس اگایا کرتی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارا 2 چیزوں پر گزارا ہوتا، ایک پانی اور دوسرا کھجور۔ فرمایا کہ ہم ان 2 چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیاری فقر اس کو اپنایا، اس لیے تاکہ میری امت کے غریبوں کو تسلی مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم پیدا فرمایا تاکہ اس امت کے یتیموں کو بھی تسلی مل جائے کہ دیکھو تمہارا نبی تو پیدا ہی یتیم ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ کوئی بھی دنیا کا فرد، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی جانور، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات حاصل نہیں کی، آپ کی رحمت میں سے حصہ حاصل نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس میں ہر چیز کے لیے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کے اندر آنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر ہیں، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور نہ پیٹ کے اندر تکلیف محسوس، نہ ولادت کے وقت تکلیف محسوس، اس لیے کہ وہ نبی جو دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آ رہا ہے، وہ اپنی ماں کے لیے تکلیف کا ذریعہ کیسے بن سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضور کو دشمنوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی اللہ کا اپنی ماں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جائے؟
اور تکلیف دینا تو دور کی بات، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کی امانت میرے پیٹ کے اندر تھی تو میرے گھر کے اندر باتیں شروع ہو گئیں کہ آمینہ نوجوان ہے، آمینہ کی عمر تقریباً 18 سال ہے، آمینہ نوجوان ہے، یہ اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ آمینہ خوشبوئیں کیوں استعمال کرتی ہے؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ان کے گھر والوں نے ان سے بات کی کہ آمینہ تم اتنی مہنگی اتنی اچھی خوشبو استعمال کرتی ہو جو ہم نے بھی کبھی استعمال نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ عبد المطلب کی بہو کیسی ہے کہ اس کا خامن فوت ہو گیا اور یہ نوجوان ہے اور خوشبوئیں استعمال کرتی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمائے کہ مجھے کیا ضرورت ہے میں خوشبوئیں استعمال کروں؟ فرمائے کہ جب سے حضرت عبداللہ کی یہ امانت میرے پیٹ کے اندر آئی ہے، فرمائے کہ میرے لیے تو دنیا ہی بدل چکی ہے، فرمائے کہ میں اگر کسی پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی ہوں تو وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے، پتھر اپنی سختی چھوڑ دیتا ہے، میرے احترام کے اندر مجھے پتھروں کی سختی محسوس نہیں ہوتی، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ میں روئی کے گالوں کے اوپر سفر کر رہی ہوں۔ اور جب میں کنویں کے پاس پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو جب میں کنویں کے سامنے پہنچتی ہوں تو میرے احترام کے اندر پانی اوپر آ جاتا ہے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں ڈول اپنا لٹکاؤں اور پانی کو پھر کھینچوں۔ میری سہیلیاں مجھے کہتی ہیں کہ آمینہ تھوڑی دیر رک جا، ہم بھی پانی بھر لیں، تو چلی گئی تو یہ پانی پھر نیچے چلا جائے گا۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب سے حضرت عبداللہ کی امانت میرے پیٹ کے اندر آئی ہے، میں باہر نکلتی ہوں تو یہ درخت میرے سامنے جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں، میں پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں، پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، میں بیت اللہ شریف کے پاس جاتی ہوں، بیت اللہ شریف مجھے خوشخبریاں سناتا ہے، اور میں اگر دھوپ میں آ جاتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کرتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ اے آمینہ تو خوشبوئیں کون سا استعمال کرتی ہے؟ میں نے خوشبوئیں کیا استعمال کرنی، میں تو اگر کسی جگہ پر تھوک بھی دیتی ہوں تو وہاں سے بھی خوشبو جاری ہو جاتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکات ہیں کہ ابھی حضور دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو آپ کے آنے سے پہلے ہی یہ خوشبوؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں روشنی کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، حضور آئے تو ہمارا کمرہ روشن ہو گیا۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی انتظام نہیں تھا، اور جب حضور تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ مجھے ہلکی سی اونگ سی آئی، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ حضور میرے پاس سجدے کی حالت میں تشریف فرما ہیں۔ اور حضور نے آتے ہی دنیا کے اندر جو سب سے پہلا کام کیا وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کیا، اور اپنے عمل سے آ کر لوگوں کو بتلا دیا کہ لوگوں میں تمام لوگوں کو اس در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کو جھکانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے آتے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ کر رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور پاک کے ختنے کیے ہوئے ہیں، حضور کے بال سنورے ہوئے ہیں، حضور کے جسم کے اوپر کوئی آلائش وغیرہ موجود نہیں ہے، حضور کو نہایا دھلایا ہوا ہے، حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے سوائے خوشبو کے اور کوئی چیز کسی چیز کی سمیل نہیں آ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشبوؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ہر ایک سمجھ گیا کہ یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے آنے سے پہلے ہی بڑی انوارات و برکات سی، اب یہ بچہ پیدا ہوا، یہ پیدا ہوا، اس جیسا بچہ نہ آج تک کبھی پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی بچہ پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہر چیز جدا، آپ کی شان جدا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنا بھی جدا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ستارے آسمان کے جھک کر قریب آ گئے،
سلام پیش کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو آپ کے حضور کے قدموں کے اندر بھیج کر، سلام پیش کرنے کے لیے بھیج کر، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سبق دے دیا کہ دیکھو آسمان کی جو مخلوق قریب آ رہی ہے یہ آسمان کے ستارے ہیں، اور دنیا کے اندر جو لوگ بھی حضور کی غلامی اختیار کر لیں گے وہ اس زمین کے ستارے بن جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا کہ تم جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر اس بات پر مہر لگا دی کہ اے دنیا کے انسانوں، کسی میں کوئی جرت نہیں ہے کہ کوئی میرا صحابی ہو، کوئی میرا ساتھی ہو جس کا تعلق میرے ساتھ ہو، خواہ وہ خلیفہ، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہوں، خواہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہو، خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کوئی بھی صحابی ہو، جس شخص کے نام کے ساتھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگ گیا تو وہ اس زمین کا ستارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ستارہ قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جب ہر ایک نے دیکھا کہ ہر ایک، حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، فرمایا کہ میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھوں گا، تو لوگ حیران کہ آج تک کسی بچے کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ اے عبد المطلب، آپ کے ذہن میں کیسے آ گیا کہ میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھوں؟ فرمایا کہ محمد کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی کہ جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ فرمایا کہ جب سے یہ میرا پوتا پیدا ہوا ہے، جو بھی میرے پوتے کو دیکھنے کے لیے آتا ہے ہر کوئی آ کر تعریف ہی کرتا ہے۔ جب ہر کوئی تعریف کر رہا ہے تو پھر میرے دل نے گواہی دی کہ اس کا نام اگر ہونا چاہیے تو محمد ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ اپنے پوتے کا نام محمد رکھا جائے، اور حضور کا نام جیسے محمد ہے حضور کا نام احمد بھی ہے، اور احمد کا معنی یہ کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ حضور کا نام احمد اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ایسی تعریف کبھی کسی نے بھی نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال سے زیادہ تقریباً زندگی گزاری، اور انبیاء علیہ السلام نے اور پہلی امتوں نے بڑی بڑی لمبی لمبی عمریں پائیں، لیکن اس کے باوجود 63 سالہ زندگی حضور نے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی زندگی کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف فرمائی ہے، جو حمد و ثنا بیان فرمائی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے بھی وہ تعریف نہیں کی۔ اور کل قیامت کے دن بھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی جب حساب کتاب شروع ہونے لگے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر سر رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تعریف فرمائیں گے جو پہلے کسی نے بھی نہیں کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تعریف کے الفاظ کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میرے دل کے اندر ڈالیں گے۔ دنیا کے اندر بھی حضور وہی بولتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات آتی تھی۔ قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا کہ حضور اپنی مرضی سے کبھی نہیں بولتے، حضور وہی بولتے ہیں جو وہی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے حضور بولتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی میں ان کلمات کے ساتھ تعریف کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے کلمات عطا فرمائیں گے، اور وہ تعریف اس جیسی تعریف نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو چونکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحمید بیان کرنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد بھی کہا جاتا ہے۔ جس کو کسی نے کہا کہ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی ہیں۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمینہ پریشان تھیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، اتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے کہ اس کا نام محمد رکھا گیا، اور اس جیسا نام پہلے آج تک کبھی کسی نے بھی نہیں رکھا، اتنا پیارا بیٹا دیا، کاش کہ اس کا باپ زندہ ہوتا اور آج اس کو کھلونے لا کر دیتا، کاش کہ اس کا باپ زندہ ہوتا، اس کو باہر جا کر سیر کرواتا، کاش کہ اس کا باپ زندہ ہوتا اور باپ کی وجہ سے اس کے دوست احباب بھی بن جاتے، اس کا حلقہ احباب بن جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آمینہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بچہ تیرا ہے، بیٹا تیرا ہے۔ عبداللہ کا بیٹا یتیم پیدا ہوا لیکن محبوب ہمارا ہے، اس کو اگر کھلونے کی ضرورت پڑے گی ہم آسمان کے چاند کو اس کا کھلونا بنا دیں گے، اس کو سیر کی ضرورت پڑے گی ہم عرش پر اس کو سیر کرنے کے لیے بلائیں گے، ہم جنتوں کی اس کو سیر کروائیں گے۔ اے آمینہ یہ ہمارا محبوب ہے، اگرچہ یہ بیٹا تیرا ہے، تو یہ سوچتی ہے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو باپ کی وجہ سے اس کے دوست احباب بن جاتے، اس کو دوست کی ضرورت پڑے گی میں اس کو یار غار صدیق اکبر دے دوں گا، اس کو حفاظت کی ضرورت پڑے گی اس کو میں عمر جرار دے دوں گا، اس پر مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کو میں عثمان غنی دے دوں گا، اس کی تعلیمات کو آگے پھیلانے کی ضرورت پڑے گی اس کو میں علی شیر خدا دے دوں گا جو کہ علم نبوت کا باب اور دروازہ بن جائے گا۔ اے آمینہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس پر اتری ہوئی کتاب آگے پھیلانے کی ضرورت پڑے گی، اس کو میں معاویہ کاتب وحی دے دوں گا جو اس کی کتابت کو، جو اس کی وحی کو، جو اس پر کتاب اتری جو اس کو لکھا کریں گے۔ اے آمینہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو یہ سوچتی ہے کہ اس کے ساتھی کہاں سے آئیں گے، میں ایسے ساتھی ساری دنیا سے آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک سارے انسانوں میں سے میں نے ساتھی چن کے اس کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، ایسے صحابہ کی جماعت میں اس کو دے دوں گا۔ یہ اشارہ کرے گا، اس کے اشارے پر صحابہ اس کے ساتھی اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار رہیں گے۔ آمینہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اگرچہ بیٹا تمہارا ہے لیکن یہ محبوب ہمارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمارا محبوب ہو تو ہم اس سے محبت کی حد کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیار اور محبت کا اظہار کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبتوں کی اور کمالات کی اور عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمالات کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول رکھے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات کی حد کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کے کمالات کی حد ہی کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی، اب بھی شانیں بلند ہو رہی ہیں، ہمیشہ کروڑ ارب خرب سال جنت میں جانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہوتی رہے گی۔